السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفرقان۔ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے واسطے ہے، وہی تمام تعریفوں کے لائق ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم قرآن مجید کو شروع کریں اور ہم اس کو پڑھیں اور عمل کریں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم نہیں پڑھائیں گے، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے اور بہت مخلوق ہے جو اللہ کی بڑی ہی فرما بردار ہے۔ طوعاً و کرہا، وہ خوشی میں اور ناخوشی میں ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تو اگر ہم نہیں دین کا کام کریں گے تو اللہ کسی اور سے لے لے گا۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم دین کے محتاج ہیں، ہمیں جنت الفردوس چاہیے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان مکیہ۔ فرقان جو ہے یہ فرق سے لفظ نکلا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ مکیہ، یہ صورت مکی ہے، اور مکی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہو۔ جو ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوں وہ مدنی صورتیں ہوتی ہیں۔ مکی کی یہ تعریف نہیں ہوتی کہ جو مکہ میں نازل ہو وہ مکی ہے اور جو مدینہ میں نازل ہو وہ مدنی ہے، نہیں۔ جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، چاہے وہ مدینے میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو، اور جو ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں، چاہے وہ مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک، بابرکت ہے، الذی، وہ جس نے، نزل، اتارا، الفرقان، فرقان، یعنی جس نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈرائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، الذی، وہ ذات کہ اسی کے لیے ہے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت۔ ولم یتخذ ولدا، اور نہ ہی اس نے کوئی اولاد بنائی ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، ولم، اور نہیں، یکن ہے، لہو، اس کا، شریکن، کوئی برابر، فی الملک کی بادشاہت میں۔ وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ فقدرہ، پس اس کا اندازہ مقرر کیا، تقدیراً، خوب اندازہ مقرر کرنا۔ فقدرہ، پس اس نے اس چیز کا اندازہ مقرر کیا۔ فا جو ہے یہ حرف ہے، یہ الگ سے ہے۔ قدرہ جو ہے نا یہ فعل ماضی ہے۔ قدرہ، اس ایک مرد نے اندازہ مقرر کیا۔ اور اگر ہم ترجمے سیاق و سباق کے مطابق ترجمہ کریں تو بس اس اللہ نے اس چیز کا اندازہ مقرر کیا۔ ہوں ضمیر جو ہے وہ شیئن کی طرف جا رہی ہے، بس اس نے اس کا اندازہ مقرر کیا، تقدیراً، خوب اندازہ مقرر کرنا، یہ آگے مصدر ہے، اندازہ مقرر کرنا۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ واتخذوا من دونه آلهة، اور انہوں نے پکڑ لیے اس کے علاوہ سے کئی معبود۔ آلہتاً جو ہے یہ الہ ان کی جمع ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، لا نہیں الہ کوئی معبود، الہ واحد ہے، اور آلہتن جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ان لوگوں نے اس کے علاوہ سے کئی معبود بنا رکھے ہیں۔ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، نہیں وہ پیدا کرتے ہیں کچھ بھی۔ وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اب ذرا یہاں پر دیکھیں، یخلقون فعل مضارع معروف ہے، یخلقون فعل مضارع مجہول ہے۔ یخلقون، وہ سب مرد پیدا کرتے ہیں، یہ میں صیغے کے مطابق ترجمہ کر رہی ہوں۔ یخلقون، وہ سب مرد پیدا کرتے ہیں، اور یخلقون، وہ سب مرد پیدا کیے جاتے ہیں۔ یخلقون میں وہ خود فاعل بن رہے ہیں، وہ خود کام کر رہے ہیں،
اور یخلقون میں ان پر کام کیا جا رہا ہے، ان کو پیدا کیا جا رہا ہے، اور پیدا کرنے والا کون ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے اللہ ہی پیدا کرتا ہے، لیکن میں سیغے کے مطابق آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ تو اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ فعل مضارع ہے یا کون سا فعل ہے، تو فعل مضارع کی تو آ جانی چاہیے جلدی، کیونکہ اس کی تو علامتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، یا تا الف نون۔ اس کے شروع میں یا تو یا ہوگا یا تا ہوگا یا الف ہوگا یا نون ہوگا۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہم جو ہے وہ مختلف حرفوں کو یخلقون میں جتنے بھی حرف ہیں ان کو الگ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ اچھا آخر میں واو نون جو آیا ہوا ہے یخلقون کے، وہ تو ہوگی جمع کی علامت، جمع کی، کیونکہ کسی چیز کو جمع کرنا ہو، زیادہ ظاہر کرنا ہو تو واو نون کا استعمال کیا جاتا ہے عربی میں۔ اور باقی شروع میں اگر آپ کہتے ہیں کہ یا آیا ہوا ہے جو کہ مضارع کی علامت میں سے فعل مضارع کی، تو یا فعل مضارع کا مان لیتے ہیں۔ باقی کیا رہ گیا، خا لام قاف، تو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اصلی حرف 3 ہوتے ہیں کسی بھی فعل کے، تو اصلی حرف بھی 3 پورے ہو گئے۔ شروع میں فعل مضارع کی علامت بھی یا بھی آ گیا، اور آخر میں واو نون جو ہے وہ جمع کی علامت ہے۔ تو آپ اس طرح کر کے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ یہ کون سا فعل ہے۔ اگر فعل ماضی ہوتا ہے تو فعل ماضی میں تو صرف 3 حرفی ہوتے ہیں، اور آخر میں کوئی نہ کوئی علامت آئی ہوتی ہے، تثنیہ کی ہے، جمع کی۔ اگر فعل امر ہو تو فعل امر کے شروع میں جو ہے وہ حمزہ لگا ہوتا ہے، اور آخر میں آخری والا اس کا حرف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، جیسے اضرب۔ ٹھیک ہے جی، تو لا یخلقون نہیں وہ پیدا کرتے، شیئن کچھ بھی، وہم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون اور نہیں وہ اختیار رکھتے ہیں، لانفسہم اپنے نفسوں کے لیے، ذرن کسی نقصان کا، ولا نفع اور نہ ہی کسی فائدے کا، ولا یملکون موتن اور نہ ہی وہ مالک ہیں موت کے، ولا حیاتن نہ ہی زندگی کے، ولا نشورا اور نہ ہی دوبارہ اٹھنے کے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی معبود بنا رکھے ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اپنے نفع نقصان کا ان کے پاس کوئی مالک نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، زندگی موت کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے، دوبارہ اٹھنے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے، تو پھر معبود کیسا؟ گویا کہ جس میں یہ اختیارات نہیں ہیں اس سے آپ کوئی امید وابستہ نہ کریں، بیکار ہے۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے جو کفروا کافر ہیں، ان ھذا نہیں ہے یہ، یعنی یہ قرآن، الا مگر افکن جھوٹ، افطراہ اس نے اس قرآن کو گھاڑ لیا ہے، افطرا اس نبی نے گھاڑ لیا ہے، اس قرآن کو، وَأَعَانَهُ اور مدد کی ہے اس نبی کی، علیہ اس قرآن کو بنانے میں، قوم آخرون دوسرے لوگوں نے بھی، قوم نے، آخرون دوسرے لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ فقط بس تحقیق جاؤ وہ لائے ہیں، ظلماً بہت بڑا ظلم، وزوراً اور بہت بڑا جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر یہ جو ہے نا یہ اسم ہے، اور جو ہے جی یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے، اساطیر کہانیاں، اسطورۃ ان کی یہ جمع ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اکتتبہا اس نے لکھوا لیا ہے، ہاں ان کہانیوں کو، فاہیہ پس وہ کہانیاں تملا پڑھی جاتی ہیں، علیہ اس پر، بکرتاً صبح کو، واصیلا اور شام کو، یعنی اس نے وہ کہانیاں خود سے لکھوائی ہیں، پھر اس کو صبح شام اس کو پڑھ کر بتایا جاتا ہے کہ یہ کہانی ہے، تو جا کے لوگوں کو سنا دو، نعوذ باللہ۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، انزلہ اتارا ہے اس قرآن کو، الذی وہ جو، یعلم جانتا ہے، السر پوشیدہ باتوں کو، فی السماوات یا آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، یعنی آسمان اور زمین کی جو پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اس نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ انہو کان غفوراً بے شک وہ ہمیشہ سے، کانا ہمیشہ سے، غفوراً بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، ایک اعتراض انہوں نے نبی پر یہ کیا کہ یہ نبی جھوٹا ہے، جادوگر ہے، اس نے یہ کہانیاں خود سے لکھوائی ہوئی ہیں۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا، انہوں نے کہا کہ ما لهذا الرسول، اس رسول کو کیا ہے، یاکل الطعام وہ کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق اور بازاروں میں چلتا ہے، لولا انزل علیہ ملکن لولا کیوں نہیں اتارا گیا اس نبی پر، ملکن کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا پس وہ ہوتا اس کے ساتھ ڈرانے والا،
او یلقا الیہ کنزن، یا پھر اتارا جاتا اس پر کوئی خزانہ، ڈالا جاتا، لاقیہ کا معنی ملاقات کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کو ملتا، ڈالا جاتا اس پر کوئی خزانہ، او تکون لہ جنتن، یا اس کا کوئی باغ ہوتا بہت بڑا، یاکل منہا جس سے وہ کھاتا، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور کہا ظالم لوگوں نے نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی، یعنی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو، تو جادو والا آدمی ہے، خود پر بھی اس کا جادو ہوا ہوا ہے، دوسروں پر بھی وہ جادو کرتا ہے۔ جی تو یہ ذرا دیکھیں کافروں نے کیا کیا اعتراضات کیے اور کیا کیا ان کو کیا لگتا تھا کہ ایک نبی کیسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی کو کیا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے ہماری طرح، یہ بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، یہ گویا کہ ان کے نزدیک نبی جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو کھائے نہ، جو پیے نہ، جو عام انسانوں کی طرح نہ ہو۔ اس لیے کافروں نے نبی کو نبی ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہماری طرح کا ہے، اور ہم نے اپنی طرح کے انسان کو جو بشر ہے ہم نے اس کو نوری مخلوق بنا دیا۔ انہوں نے اس لیے انکار کر دیا، ان کو لگتا تھا کہ کوئی بڑی مخلوق ہونی چاہیے تھی، ایک جو انسان ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، ان کا یہ تھا کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، جبکہ ہم نے کہہ دیا جو نبی ہے وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا۔ مطلب افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، کوئی حد سے زیادہ بڑھ گیا، کوئی حد سے زیادہ پیچھے رہ گیا۔ تو جو ہمارا دین ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بہترین کام وہ ہے جو میانہ روی میں رہ کر کیے جائیں۔ جی، اور انہوں نے کہا کہ یہ رسول کو کیا ہے، وہ کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ رسول کے پاس نا کوئی بہت بڑی چیز ہونی چاہیے، کوئی بہت بڑی ملکیت ہونی چاہیے، بہت بڑا خزانہ ہونا چاہیے، یعنی ان کے نزدیک کوئی امیر ترین باپ کا بیٹا ہی جو ہے نا وہ نبی بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں اس پر کوئی فرشتہ اترتا، یا پھر اس کے پاس کوئی بہت بڑا خزانہ ہونا چاہیے، یا پھر اس کے پاس کوئی بہت بڑی ملکیت ہونا چاہیے، جیسے کوئی باغ ہو گیا جس سے یہ کھاتا ہو۔ تو گویا کہ اگر کسی نبی کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو ان کے نزدیک وہ نبی ہی نہیں ہے، انہوں نے اس نبی کو نبی ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی آپ دیکھیں کیسی وہ بیان کرتے ہیں تیرے لیے مثالیں۔ فضلوا، پس وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، پس نہیں وہ طاقت رکھتے سیدھے راستے کی۔ جی تو آج کا ہمارا رکوع مکمل ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔